اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج کے لیکچر میں پاکستان کی علاقائی زبانیں پڑھیں گے، جن میں سب سے پہلے ہم نے پنجابی کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے۔ یہ ایک بہت قدیم زبان ہے اور صوبہ پنجاب میں بولی جاتی ہے، جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہو رہا ہے، اور قدیم ہڑپائی دراوی زبان سے اس کا تعلق ہے۔ اگر جغرافیائی لحاظ سے دیکھیں تو اس میں 6 بڑے لہجے ہیں، جن میں ماچھی، پوٹوہاری، چھاچھی، سرائکی، دھنی اور شاپوری اور لہجے شامل ہیں۔ ماجی لہجہ جو ہے وہ معیاری لہجہ ہے جو لاہور اور اس کے آس پاس میں رائج ہے، اور شروع میں یہ ہندو جوگیوں اور مسلمان صوفیوں دونوں کا حصہ تھی۔ جو صوفیاء کرام تھے وہ اس میں اسلام کی تبلیغ کے لیے اس زبان کو استعمال کرتے تھے۔ اگر پنجابی زبان کے علم و ادب کی بات کریں تو اس کی نشاندہی محمود غزنوی کے آمد کے بعد کے زمانے سے ہے، اور ان میں بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا نام سب سے زیادہ مشہور ہے، جنہوں نے تصوف، پیار و محبت اور حب الوطنی یعنی کہ وطن سے محبت اور اللہ تعالیٰ سے محبت، ان کے بارے میں زیادہ تر شاعری کی ہے۔ اور تصوف کے اسرار و رموز جو ہیں ان کا بھی خاص طور پر پنجابی شاعری میں خیال رکھا گیا ہے۔ ان میں شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ، مہدولال حسین جنہیں کہا جاتا ہے، اور سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ صوفیزم یا تصوف اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ عشق و محبت اور اس کے بارے میں انہوں نے زیادہ تر شاعری کی ہے۔ اس کے علاوہ معاشرتی اور سیاسی حالات جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی، اور لوگوں کو ایک قسم کا ایجوکیٹ کرنے کے لحاظ سے بھی۔ پھر اگر دیکھا جائے تو یہ کلام جو ہے یہ لوگوں میں بڑا مشہور ہوا، اور پنجابی شاعری میں داستان گوئی بھی بہت خصوصی مقام رکھتی ہے، جس میں لوگ داستانیں ہیں جن میں وارث شاہ کا قصہ ہیر رانجھا ہے، ہاشم شاہ کا قصہ سسی پونو ہے، فضل شاہ کا قصہ سوہنی مائیوال، حافظ برخدار کا قصہ مرزا صاحبہ وغیرہ مشہور ہیں۔ اور ان میں بھی اعلیٰ درجے کی شاعری کی گئی ہے، معاشرتی، معاشی، مذہبی تمام جو ہیں وہ پہلو ان کی شاعری میں نظر آتے ہیں۔ ہمیں پنجابی زبان میں ناول بھی لکھے گئے ہیں، ناولوں میں دبیر سنگھ، میرن سنگھ اور سیدہ بخش منہاس کا نام جو ہے اور ان کے ناول جو ہیں زیادہ مشہور ہیں۔ اور پنجابی زبان کا اگر دیکھا جائے تو آپ کے محسوسات، خیالات کے اظہار جتنا اچھا پنجابی زبان میں ہوتا ہے بے باکی کے ساتھ وہ کسی اور زبان میں نہیں ہوتا۔ چھوٹے چھوٹے آپ کے جو محسوسات ہوتے ہیں ان کا بھی اظہار اس میں ہو جاتا ہے۔ ان میں جو ہے ہمارے پاس وار، ڈھوٹ، مائیا، دھودے، گوڑی، سٹھنیاں، ٹپے، سمی، بولیاں، یہ ساری ہیں جو کہ کسی جو ہے لحاظ سے بھی کم نہیں ہیں۔ اور اگر ہم 20ویں صدی میں بات کریں تو نثر جو ہے پنجابی نثر اس میں کم کام ہوا تھا، مذہبی لحاظ سے زیادہ تر کام ہوا تھا، لیکن اب جو ہے وہ ناول نویسی، ڈرامہ نویسی، تذکرہ نویسی، تحقیق و تنقید اور دوسرے اصناف جو ہیں نثر کے وہ بھی ان میں بھی کام کیا جا رہا ہے۔ ٹیلی ویژن اور ریڈیو میں بھی ڈرامہ نویسی ہو رہی ہے۔ پنجاب یونیورسٹی میں اسپیشلی طور پر شعبہ پنجابی بھی قائم ہے، اور وہاں پر MA پنجابی اور PhD بھی کروائی جا رہی ہے۔ سندھی زبان جو ہے وہ بھی ایک قدیم زبان ہے، جس طرح کہ پنجابی زبان تھی، اور یہ آریائی خاندان سے تعلق رکھتی ہے اور دریائے سندھ کی وادی اور ارد گرد کے علاقوں میں بولی جاتی ہے۔ اسی لحاظ سے سندھی بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور اگر دیکھا جائے تو 1 کروڑ سے زیادہ لوگ ہیں جو سندھی زبان بولتے اور جانتے ہیں۔ اور اس زبان پر جو زیادہ تر اثر ہے وہ دراوی، سنسکرت، یونانی، ترکی، ایرانی اور دیگر قدیم زبانیں جو ہیں ان کے اثرات ہیں سندھی زبان کے اندر۔ پھر عربی اور فارسی کے الفاظ بھی شامل ہیں۔ انگریزوں کی آمد کے بعد اس میں انگریزی زبان کے الفاظ بھی شامل ہو گئے، تو بہت وسیع ذخیرہ ہے الفاظ کا سندھی زبان میں، اور بہت قدیم ثقافتی ورثے کے تحت یہ تخلیق ہوئی ہے اور مضبوط ہوئی ہے، اور عربی کی طرح بولی جاتی ہے، اور اس کے اگر حروف تہجی دیکھے جائیں تو وہ آلموسٹ 52 ہیں۔ اور صوبہ سندھ کے شمال جنوب کا جو وسیع علاقہ ہے وہاں پہ ساری جگہ پر سندھی زبان بولی جاتی ہے، اور کئی لہجے ہیں اس کے۔ اگر سندھ کے زیری اور راجستانی علاقے میں دیکھے جائیں تو وہاں پر لاڑی، کیچی، وچولی، کاٹھا واڑی اور اقدی کی بولیاں ہیں، لیکن بلوچستان میں جدگالی، گنداوی، فکری، لاسی، کیچی، نوری اور چینی والے لہجے ہیں۔ اچھا، اب اگر باقی علاقوں کو دیکھیں تو ان کی بولیوں کو ہم اوورال کوہستانی یا سرائکی یا وچولی کہتے ہیں، اور جو میالی لہجہ ہے وہ ساتی لہجہ سمجھا جاتا ہے۔ علمی، ادبی اور صحافتی نگارشات میں اس کی اولیت کا درجہ رکھتا ہے یہ ساتی لہجہ جو ہے۔ اگر مسلم دنیا کی بات کریں تو سندھی ہی وہ واحد زبان ہے جس میں قرآن پاک کا ترجمہ سب سے پہلے کیا گیا۔ پھر سندھی زبان اسلام لانے سے پہلے بھی ترقی یافتہ تھی، اور سندھی زبان کے پڑھنے لکھنے کا رواج موجود تھا۔ مسلمانوں کے آنے سے پہلے بھی سندھی زبان ترقی یافتہ تھی، اور جب مسلمان آ گئے تو اس کے بعد عربی جو ہے اس کو بھی مکمل اہمیت حاصل رہی اس کے ساتھ ساتھ۔ 1050 سے 1350 کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو ادبی اور دینی
تخلیقات میں یہ جو جتنا بھی لکھا گیا اس کے میں سندھی زبان میں وہ اس کے ابتدائی دور میں شامل ہوتا ہے، اور اس میں زیادہ تر حب الوطنی یعنی کہ وطن سے محبت، عزم، خودداری اور روحانی عقائد جو عقیدے ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کیا گیا تھا زیادہ۔ داستان گوئی کی اگر بات کریں تو اس میں داستانیں بھی ہیں، قصہ بھی ہے، گنان بھی ہے، ہیت اور سوٹے، گاتھا، یہ قابل ذکر اصناف ہیں۔ اور گنان شاعری کا ایک منفرد طریقہ ہے جس کو اسماعیلی مبلغین نے تبلیغ کے لیے استعمال کیا گیا، اسلامی عقائد کو، اسلام کو پھیلانے کے لیے، اور انہوں نے ہی 40 حرفی رسم الخط بھی ایجاد کیا جسے میمن کی یا خوجکی خط کہا جاتا ہے۔ اس زمانے میں مختلف مکتبہ فکر کے لوگ موجود تھے، صوفیاء کرام بھی تھے جنہوں نے سندھی زبان کو اپنی شاعری کے لیے استعمال کیا اور اسلام کی تبلیغ کی۔ 18ویں صدی میں دیکھیں تو شاہ عبداللطیف بٹائی رحمۃ اللہ علیہ اور سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت عظیم شاعر گزرے ہیں جنہوں نے اسلام کی تبلیغ بھی کی، اسلام کے عقیدوں کو بھی کا پرچار بھی کیا، اور یہ سنہری دور سمجھا جاتا ہے سندھی زبان کے لحاظ سے۔ شاہ عبداللطیف بٹائی کا اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے غریب محنت کش طبقے کے لیے زیادہ تر شاعری کی ہے، ان کی زندگی کے بارے میں اور انسانی عظمت کو اجاگر کیا ہے، اور ان کی شاعری جو ہے وہ تمثیلی انداز میں زیادہ تھی، اور یہی وجہ ہے کہ سندھ کی لوک کہانیاں جو ہیں ان سے مواد لیا گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ یہ سندھ کے ہر کونے میں ان کی شاعری کی گونج سنائی دیتی ہے۔ شاہ جو رسالو یہ ان کی شاعری کے مجموعے کا نام ہے۔ پھر دوسرے جو ہمارے شاعر ہیں اس دور کے وہ سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے سندھی، اردو، سرائکی اور پنجابی اور فارسی میں بھی شاعری کی ہے، اور صوفی سبت انسان تھے، زیادہ تر توحید کے بارے میں یا وحدت الوجود ان کا مسلک تھا، اور توحید کا اللہ کے واحد ہونے کا ہی سبق زیادہ دیتے رہے، اور 9 لاکھ سے زیادہ ہے ان کے شعر کی تعداد اگر دیکھی جائے تو۔ شاعری کی جو نثری ادب ہے اس میں بھی اساتذہ، علماء، مبلغین، تبلیغ کرنے والوں نے بہت ساری کوششیں کی، بہت سارا سرمایہ اس میں اکٹھا ہوا ہے۔ ان میں ابو الحسن سندھی کی کوششیں بہت زیادہ نمایاں ہیں۔ عربی رسم الخط کو بنیاد بنا کر ایک نیا رسم الخط بھی ابو الحسن سندھی نے ہی کیا۔ اس سلسلے میں جو دوسرا نام اگر ہم دیکھیں تو وہ ہے مخدوم محمد ہاشم کا نام آتا ہے، وہ عالم دین بھی تھے، اس میں انہوں نے فارسی اور سندھی میں تقریباً 150 کتابیں بھی لکھی، اسلامی عقیدے کو اجاگر کیا، اس کی تصحیح کی، تشریح کی، اور پھر دینی مدارس میں آج بھی ان کی، اور پھر اس کے علاوہ مصر کی جامعۃ الازہر میں بھی ان کی کتابیں نصاب میں شامل ہیں، اور یہ بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے۔ پھر اس زمانے میں اخوند عزیز اللہ، انہوں نے قرآن پاک کا نثری ترجمہ بھی سندھی زبان میں کیا۔ سندھی زبان میں انگریزوں کے آنے کے بعد بھی بڑی ترقی ہوئی، اس میں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ نام ہے وہ مرزا کلیچ بیگ کا ہے، اور انہوں نے جو شاعری کی تھی ان کی بھی جو کتابیں تھیں ان کے ترجمے کئی زبانوں میں کیے گئے۔ انہوں نے جغرافیہ، تاریخ، سوانح نویسی، لغت نویسی، گرامر نویسی، تذکرہ نویسی، ڈرامہ، ناول نگاری اور تحقیق، یہ سارے موضوعات پر انہوں نے قلم اٹھائی، اپنے سندھی زبان میں اس کو ترویج دی۔ 400 سے زائد کتابیں ہیں مرزا کلیچ بیگ کی دیکھا جائے گا تو۔ پھر انگریزوں کے تسلط کے دوران جب انگریزوں کا قبضہ تھا بر صغیر پر، تو اس وقت سیاسی اور سماجی زندگی میں بہت ساری تبدیلیاں آئیں، لوگوں کے اندر شعور اجاگر ہوا، تو اس دور میں صحافت نے بہت ترقی کی۔ پھر قرآن پاک کا ترجمہ کیا گیا، مولوی ملا نے کیا 1970 کے عشرے میں۔ پھر بیت، وائی، کافی، مولود، یہ سندھی کی زبان میں شعری اصناف ہیں، اور جدید ادب میں اگر دیکھیں تو سندھی زبان دوسری زبانوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ترقی یافتہ ہوئی، اور پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے بعد مزید جو ہے وہ سندھی زبان میں افسانہ، ڈرامہ نگاری اور ادبی تحقیق کی گئی، اور جدید ادیبوں میں جو ہے سندھی زبان میں کو استعمال کرنے کا طریقہ آیا، اور نثری اصناف کو سندھی زبان میں نثری اصناف کو اور مزید ترقی ہوئی، تحقیق و تنقید بھی ہوئی۔ سندھی زبان کا جو ادارہ ہے، ترقی کا ادارہ، وہ بھی فعال کردار ادا کر رہا ہے۔